بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس عالمی وبا نے پوری دنیا کو کس قدر پریشان کیا ہے۔ جہاں اس نے لوگوں کو پریشان کیا، وہیں اس نے بہت سے نئے نئے مسائل بھی پیدا کر دیے۔ انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اعتکاف کا بھی، جو اسلام کا ایک بہترین عمل ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو آج ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں اعتکاف کی ساری تفصیلات بتلانے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ جانیے کہ اعتکاف کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو دیکھیے، شریعت میں اعتکاف کا معنی مرد کا ایسی مسجد میں ٹھہرنا جس میں باجماعت نماز ہوتی ہو، اور عورت کا اپنے گھر کے کسی حصے میں ثواب کی نیت سے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اس کا حکم کیا ہے؟ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بستی میں سے بعض لوگوں کے کر لینے سے سب کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب گنہگار ہوں گے۔ اب آپ نے اعتکاف کا مطلب اور اس کا حکم سمجھ لیا، تو ایک چیز اور سمجھیے جو بہت ہی اہم ہے۔ موجودہ حالات میں جب کہ ملک میں لاک ڈاؤن ہے اور مسجد میں عمومی جماعت پر بھی پابندی ہے، اور اخیر عشرہ تک اس پابندی کے برقرار رہنے کا قوی امکان بھی ہے، اس لیے ایک سوال کثرت سے معلوم کیا جا رہا ہے کہ کیا مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مرد حضرات اس لاک ڈاؤن میں گھر میں اعتکاف کرے یا مسجد میں۔ تو دیکھیے، عارضی عذر کی وجہ سے شریعت کے مسئلے نہیں بدلتے۔ یہ لاک ڈاؤن بھی ایک عارضی عذر ہے، یہ آج ہے کل ختم ہو جائے گا، اس کی وجہ سے شریعت کے مسئلے نہیں بدلے جائیں گے۔ شریعت کا مسئلہ ہے اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے۔ اگر کوئی آدمی گھر میں اعتکاف کرے تو شرعی اعتبار سے اس کا اعتکاف ادا نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر مستقل عذر ہے، جیسے عورتوں کے لیے کہ وہ مسجد نہیں جا سکتی، اور یورپ کے مسلمانوں کے لیے کہ وہاں شرعی مسجدیں نہیں ہیں، وہاں مسجد بنانے کی اجازت نہیں ملتی ہے، عارضی مسجدیں ہیں، عبادت خانے ہیں جس میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں، تو ایسے عذر کی وجہ سے اگر کوئی مرد اپنے عبادت خانے میں اپنے گھر پہ اعتکاف کرے تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مستقل عذر ہے۔ لیکن کچھ علماء کہہ رہے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن میں جب جمعہ کی نماز گھر پہ پڑھی جا سکتی ہے، تراویح اور شب برات کی عبادت کی جا سکتی ہے، تو پھر اعتکاف کیوں نہیں؟ تو دیکھیے، جمعہ اور نماز پر اس کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ نماز کے لیے اللہ نے پورے روئے زمین کو مسجد بنایا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ آپ کہیں بھی نماز ادا کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن پورے روئے زمین کو اعتکاف کی جگہ نہیں بنایا ہے، بلکہ اعتکاف کے لیے اللہ نے مسجد کو متعین کیا ہے اور شرط قرار دیا ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھیے اور دلیل سے سمجھیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجد میں اعتکاف کرو تو اپنی عورتوں سے مت ملو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کے لیے مسجد شرط ہے اور لازم ہے، مسجد سے باہر اعتکاف نہیں۔ دوسری دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی گھر میں اعتکاف نہیں فرمایا، مسجد میں آپ نے اعتکاف ادا کیا۔ اس سے بھی صاف پتہ چلتا ہے کہ مشروع اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے۔ رہی بات نفل اعتکاف کی، تو ہمارے حضرت الاستاذ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری دامت برکاتہم نے فرمایا کہ نفل اعتکاف کے لیے بھی مسجد شرط ہے۔ تو سب کا خلاصہ یہی ہوا کہ اعتکاف خواہ وہ سنت اعتکاف ہو یا نفل اعتکاف ہو، مسجد اس کے لیے شرط ہے۔ لیکن اس لاک ڈاؤن میں اگر کوئی گھر میں اعتکاف کرنا چاہے تو کر لے، سنت اعتکاف تو ادا نہیں ہوگا، لیکن ثواب تو ضرور ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اللہ کو یاد کیا، اور جو اللہ کو جس حال میں بھی اور جس جگہ بھی یاد کرتا ہے، اللہ اس پر انعام اور ثواب دیتا ہے۔